ناظرین، جب ورلڈ وار 2 کے بعد کا آرڈر ختم ہو رہا ہے اور ایک نئی دنیا جب وہ جنم لے رہی ہے، اور سوال یہ ہے کہ یہ نئی دنیا کیسی ہوگی، تو بیہائنڈ دا سین جو گریٹ پاورز ہیں ان کے درمیان کچھ بہت ہی ان یوزول ڈیولپمنٹس جو وہ ہو رہی ہیں، اور ایک ایسا لگ رہا ہے کہ کسی گرینڈ سیٹلمنٹ کی جو ہے وہ اور مدر آف آل ڈیلز کی جو اٹیمپٹ ہے وہ کی جا رہی ہے، کیونکہ ادھر ایک خطرہ کھڑا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ اور نئے فرنٹس جو ہیں وہ کھل سکتے ہیں۔ تو اسی درمیان جو یہ بڑی پاورز ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے درمیان ایک ایسا گرینڈ ڈائیلاگ کر رہی ہیں کہ ایک گرینڈ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ قائم کی جا سکے۔ تمام فرنٹس جو انہوں نے پلانٹ پر ایک دوسرے کے خلاف کھول رکھے ہیں، اصل میں تو یہ گریٹ پاورز کی لڑائی ہے جو کبھی آپ کو مڈل ایسٹ میں نظر آتی ہے، کبھی آپ کو افریقہ میں نظر آتی ہے، کبھی لیٹن امریکہ میں نظر آتی ہے، کبھی پیسفک میں نظر آتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ 3-4 بڑی پاورز ہی دنیا کی وہ آپس میں لڑ رہی ہیں اور مختلف میدان جنگ اس میں بنتے رہتے ہیں، مختلف ملک، مختلف ریجن۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف بڑی جنگ کھڑی ہے، اس سے پہلے یہ کچھ ڈسکشن جو ہے وہ کر رہے ہیں اور یہ پس پردہ ہو رہی ہے، کھلے عام نہیں ہو رہی ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں کچھ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ ایران کے فارن منسٹر چائنا گئے اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ گارنٹیز مانگی، اور یہ دورہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا کہ ٹرمپ نے آنا ہے۔ اچھا، ٹرمپ چائنا گئے اور وہاں پر ان کی ٹاکس ہوئیں اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ دورہ ہوا پیوٹن کا دورہ اس لیے ہوا کہ ٹرمپ کا دورہ ہوا ہے، اور جو اس میں بات ہوئی ہے وہ پھر پیوٹن اور پریزیڈنٹ شی کے درمیان ڈسکشن ہوئی مزید، وہ یہ اس کے ساتھ جو وہ کنیکٹڈ دورہ تھا۔ اب پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ نارتھ کوریا جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، 2-4-5 دنوں کے اندر جو ہے وہ نارتھ کوریا جا رہے ہیں، اور مین وائل جو ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا دورہ چائنا کا اناؤنس ہو گیا ہے، وہ اگلے 48 گھنٹوں میں ہو رہا ہے، یعنی اگلے 48 گھنٹوں میں یہ دورہ ہوگا، اس کے بعد پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ نارتھ کوریا چلے جائیں گے اور کیم جونگ ان سے جو وہ ملاقات کریں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ کیم جونگ ان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، جو کہ ملاقات نہیں ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی میسج لے کر جو ہے وہ کیم جونگ ان کے پاس جا رہے ہیں، اور مین وائل جو ہے وہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ اس وقت تہران جا رہے ہیں۔ تو پاکستان اور ایران کو ظاہر ہے ان کے مقابلے کو بڑی پاورز نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت ایکٹیو جو وار فرنٹ ہے وہ تو یہی ہے، تو یہ بھی مسلسل جب وہ یعنی ان کے دورے چائنا کے ہو رہے ہیں، پہلے ایران کا ہوا، پھر پاکستان کا ہوا، پھر ایران اور پاکستان کے آپس میں رابطے۔ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ اس وقت ایران جا رہے ہیں، جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کوئی بڑی سیٹلمنٹ جب وہ ہو سکتی ہے، اس کی کوئی اناؤنسمنٹ جو آ سکتی ہے، اور یہ بھی سعودی عربیہ کے میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی ایک اہم انڈیکیشن یہ ہوگی کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ تہران جائیں گے۔ تو یہ فی الحال اسی ڈائریکشن کے اندر چیزیں جب وہ موو کرنی ہیں۔ تو یہ جو کنیکٹڈ دورے ہیں، ٹرمپ چین، پھر پیوٹن چین آئے، پھر چین کے صدر نارتھ کوریا جا رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی بات ہے جو آگے بڑھائی جا رہی ہے، ایک ہی میسج ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ کنوے کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چاروں لیڈرز ایک ہی ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، اور اس میں بنیادی مسئلہ ویسٹرن لیڈرز کا ہے، ٹرمپ کا ہے، یعنی کیم جونگ ان اور چین کے صدر اور پیوٹن تو بیٹھ دیں گے، اور ظاہر ان کی ابھی جو لاسٹ ایئر پریڈ ہوئی اس میں آپ نے دیکھا بھی صحیح، تو وہ تو آپس میں الائز ہے، لیکن ٹرمپ ان کے ساتھ فی الحال نہیں بیٹھ سکتا فار پولیٹیکل ریزنز، یا کوئی اور ویسٹرن لیڈر ان کے ساتھ جب آ کر نہیں بیٹھ سکتا تینوں کے ساتھ۔ تو جیسا ہم اسے پہلے بات کرتے رہے ہیں کہ جو یالٹا کانفرنس کو ذہن میں لے آئیں، جو ورلڈ وار 2 کے بعد ہوئی تھی، جس میں رشیا، سوویت رشیا کا جو اسٹالن اور برطانیہ کے پرائم منسٹر اور امریکہ کے صدر تھے، جنہوں نے بیٹھ کر اگلی دنیا کا نقشہ جو طے کیا تھا۔ تو اگر اگلا نقشہ بننا ہے تو پھر اسی طرح کی ایک ڈائیلاگ ہوگا نا، لیکن فی الحال وہ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، تو اس لیے ایک دوسرے سے مل رہا ہے، دوسرا تیسرے سے مل رہا ہے، تیسرا چوتھے سے مل رہا ہے، اور اس میں جو سینٹرل رول ہے وہ چائنا کا ہے، یعنی چائنا مین فیکٹر آف سٹیبلٹی یہاں پر جو نظر آ رہا ہے، جو کہ افریقہ سے، مڈل ایسٹ سے، یوکرین جنگ سے لے کر کیوبا سے لے کر ہر جگہ پر اس کا جو سینٹرل رول ہے چیزوں کو حل کروانے کے والے سے۔ اب دیکھنا کہ ایک نیوکلیر جنگ کے خطرات جو وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی جو جان میئرشائمر ہیں، امریکہ کے بڑے ایک تھنک ٹینک ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو جو سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ ایک نیوکلیر وار کا ہوگا، یعنی ان ٹرمز آف امریکن سائز اتنا بڑا امریکہ ہے، پھر جو اس کی لوکیشن ہے، جو اس کی جیوگرافی ہے، دونوں طرف سے سمندر ہے، کوئی فوج آ کر اس پر حملہ نہیں کر سکتی،
پھر جو اس کے پاس ملٹری پاور ہے، امریکہ کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. اگر امریکہ کو کوئی تھریٹ ہے تو وہ نیوکلیر وار کا ہے. جب نیوکلیر وار چھڑے گی تو امریکہ کے لیے یہ سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ جو امریکن پالیسیز ہیں، جو ویسٹرن پالیسیز ہیں، یہ ہمیں نیوکلیر وار ہی کے قریب لے کر جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ نیوکلیر جنگ جو ہے وہ بہت قریب آ رہی ہے جو امریکہ کی پالیسیز ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ رشیا نے آج جو ہے وہ نیوکلیر جو میونیشن ہے وہ آج بیلاروس کو ٹرانسفر کیا ہے. اور وہاں پر جو ڈرلز ہو رہی ہیں، اتنی بڑی ڈرلز، 65,000 رشین فوجی حصہ لے رہے ہیں، سب مرینز اور ویسل، وہ ہم نے آپ کو بتایا. لیکن آج رشیا نے نیوکلیر میونیشن جو ہے وہ بیلاروس کو ٹرانسفر کیے ہیں. یہ کوئی یہاں پر گیم نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی آلو بخارے انہوں نے ٹرانسفر نہیں کیے ہیں. اتنا سینسٹیو مٹیریل اس کو ایسے ٹرانسفر نہیں کیا جاتا، یہ نمائش کے لیے نہیں ہوتا ہے. اس سینسٹیو مٹیریل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا یہ بہت ہی ایک کمپلیکس کام ہے، تو اس کو آپ شغل کے لیے نہیں نکالتے ہیں. بہت ہی سیریس میسج ہے جو اس وقت رشیا دے رہا ہے. یعنی ادھر ایک جنگ، بڑی جنگ مڈل ایسٹ میں، یوکرین میں، اور نیوکلیر وار، اور ادھر ایک سیٹلمنٹ. یہ دونوں چیزیں جو وہ پیرالل چل رہی ہیں کہ ایک بڑی جنگ سے پہلے کوئی انڈرسٹینڈنگ جو وہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹرمپ کم جونگ ان سے ملنا چاہتا تھا، بٹ جو پھر ایران کی جنگ چھڑ گئی اور کم جونگ ان نے جب وہ ملنے سے انکار کیا، جو بھی چائنا میں ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کی بات ہوئی ہے، پھر اسی بات کو پیوٹن تک پہنچایا گیا ہے، پھر اسی بات کو جب وہ کم جونگ ان تک پہنچایا جا رہا ہے. اور ادھر جو بڑا واقعہ ہوا ہے کہ میکرون کا فون پر رابطہ ہوا ہے ٹرمپ سے، اور یہ بہت ہی ان یوزول ایونٹ ہے. میکرون نے ٹرمپ کے منہ پر یہ کہا کہ ایران پر حملہ کرنا سب سے بڑا ایرر تھا، سب سے بڑی مسٹیک تھی، سب سے بڑی غلطی تھی. یہ بہت ان یوزول ہے کسی ویسٹرن لیڈر کا، جتنے یہ ڈرتے ہیں ٹرمپ سے، ٹرمپ کے فیس پر جا کر کہنا کہ تم نے یہ سب سے بڑی غلطی کی ہے. یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے دو حوالوں سے. ایک تو یہ ہے کہ وہ مان رہے ہیں کہ یہ غلطی ہے، دوسرا یہ کہ ٹرمپ سے تو وہ بہت خوف کھاتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ یورپین لیڈرز نے بھی چائنا سے کچھ لرن کیا ہے کہ ٹرمپ صرف اسی کو آنر کرتا ہے جس کے پاس طاقت ہو. خوشامد کرنے والے، اس کے سامنے لیٹ جانے والے، کمزوری دکھانے والے، ان کو ٹرمپ کچھ گھاس نہیں ڈالتا. چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے اس کا کنگ ہو، چاہے وہ فرانس کا صدر ہو، چاہے وہ جرمن چانسلر ہو، اینی ون، ٹرمپ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا. اور چائنا کے دورے پر دنیا نے دیکھا اور یورپینز نے دیکھا کہ ٹرمپ پہلی بار اتنا باعزت طریقے سے پیش آ رہا ہے، اتنے باعزت طریقے سے بات کر رہا ہے، بلکہ پورا کیلکولیٹڈ انداز میں اور ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کر رہا ہے. کوئی اس نے ہینکی پھینکی ایک مرتبہ بھی نہیں کی. وگرنہ کوئی ایسا دورہ نہیں ہے ویسٹرن لیڈرز کا، چاہے وہ جاپان کی پرائم منسٹر گئی ہو، چاہے وہ ساؤتھ کوریا کا صدر گیا ہو، چاہے وہ برطانیہ، فرانس، جرمنی، کوئی گیا ہو اور اپنی انسلٹ کروا کے واپس نہ آیا ہو، اور کوئی نہ خوشگوار واقعہ پیش نہ آیا ہو. ایک بھی ایسا دورہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب کے ساتھ ہیوملیشن ہوئی ہے. تو جہاں پہلی بار اگر ٹرمپ کہیں پر ریسپیکٹ فل نظر آیا ہے تو وہ چائنا کا دورہ ہے، پریزیڈنٹ شی ہیں. تو شاید یورپینز نے بھی کچھ لرن کیا ہے کہ ٹرمپ صرف اسی کو آنر کرتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے. اور جو ایران کی جنگ ہے جس طرح سے یورپین اکانومی کا بیڑا غرق کر رہی ہے، تو ان کو آخر کار اپنے نیشنل انٹرسٹ میں یہ بولڈ سٹانس لینا ہی ہے. تو ایک طرف یہ ماننا کہ یہ غلطی ہے، دوسرا اس کو ٹرمپ کے منہ پر کہنا، یہ دونوں بڑے واقعات ہیں. اور آج اسرائیل کیا کہہ رہا ہے؟ اسرائیل نے ایک نئی ڈاکٹرائن جب آج پیش کر دی ہے، اور نئی ڈاکٹرائن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک راؤنڈ نہیں ہوگا ایران کے ساتھ، ہمارے کئی راؤنڈز ہوں گے. ابھی ایک راؤنڈ ہوگا، پھر کچھ عرصے بعد دوسرا، پھر تیسرا، یعنی ریپیٹڈ حملے ایران پر جاری رہیں گے جب تک کہ ایران مکمل طور پر کولیپس نہیں ہو جاتا. یعنی اب ان کی کیلکولیشن تھوڑی چینج ہوئی ہیں کہ ایک آدھ مزید راؤنڈ سے بھی ایران کولیپس نہیں ہوگا، بلکہ مزید راؤنڈ جب وہ کرنے پڑیں گے. تو پیریڈ کلنگ جب وہ ایران کی کرنا چاہتے ہیں تو ایران کیا بے وقوف ہے. اور اس کے لیے تو پھر اسرائیل کو مسلسل اسلحے کی سپلائی چاہیے، مسلسل اکنامک سپورٹ چاہیے، مسلسل ڈپلومیٹک سپورٹ چاہیے، مسلسل پولیٹیکل سپورٹ چاہیے، اور مسلسل ریجن کی سپورٹ چاہیے. یہ ریپیٹڈ حملے جب وہ کرنے کے لیے، اور دنیا اسی جگہ پر ہو کہ وہ بالکل خاموش بیٹھی رہے. تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں یہ لمبی جنگ ہے ہماری، کئی سال چلے گی ایران سے. یعنی کوئی سٹیبلٹی ان کے پلان میں دور دور تک ہے ہی نہیں.
تو کیا یورپ اور ریجن اور دنیا افورڈ کر لیں گے کہ یہ ایسا کرائسس جس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہو؟ اچھا، اب جو سب سے پہلے میں ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ساؤتھ کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں بڑے زبردست آدمی ہیں. جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے ایک سوچ کو آگے بڑھایا ہے کہ ہماری نارتھ کوریا سے لڑائی کیا ہے. اگر ہمیں اتنا پیسہ امریکہ پر انویسٹ کرنا پڑتا ہے ان کی پروٹیکشن لینے کے لیے، جو کہ اب اپنے آپ میں کوشچنیبل ہے، اور ہم صرف اتنا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں نارتھ کوریا سے خطرہ ہے، تو اگر ہم نارتھ کوریا سے صلح کر لیں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر تو ہمیں کوئی کسی سے خطرہ نہیں رہے گا. اور چونکہ یہ سوچ تب وہاں پر زیادہ آگے بڑھی جب یہ ٹریڈ وار امریکہ نے چھیڑی اور ساؤتھ کوریا کو کہا کہ تمہیں اتنے پیسے انویسٹ کرنے ہیں، اتنی انرجی خریدنی ہے، اتنے بوئیں خریدنے ہیں، فلاں کرنا ہے. تب ساؤتھ کوریا میں یہ سوچ آگے بڑھی کہ ہم اتنا زیادہ جو مجبور ہیں وہ اسی وجہ سے نا کہ ہمیں امریکہ کی پروٹیکشن چاہیے. اگینسٹ وٹ؟ اگینسٹ نارتھ کوریا. تو وہ پھر گئے چائنا کے پاس کہ ہماری نارتھ کوریا سے صلح کرواؤ. تو یعنی ایک بڑا ریئلسٹک پریزیڈنٹ ہے جس نے بالکل ٹرو لائن میں سوچا کہ بھائی ہم اتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں، خطرہ تو اگر نارتھ کوریا سے ہی پھٹا ہے نا. اور پھر یہ بھی دیکھ لیا کہ جب نارتھ کوریا کے میزائل چلیں گے تو یہ جو امریکہ کا دیا ہوا ایئر ڈیفنس ہے وہ روک نہیں سکے گا. یہ انہوں نے ایران جنگ میں دیکھ لیا. سو بڑے وہ ریئلسٹک پریزیڈنٹ ہیں اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو ابھی جب پریزیڈنٹ شی جا رہے ہوں گے نارتھ کوریا تو یہ ساؤتھ کوریا کی بات اس میں ڈسکس ہو رہی ہوگی. تو ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ نے جو آج آرڈر دیا ہے وہ بہت ہی تاریخ میں لکھے جانے والا آرڈر ہے، اور OIC ملکوں کو بھی تھوڑا سا جو وہ سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے اور اس آرڈر کو اپنے سامنے رکھیں اور سوچیں کہ وہ تاریخ میں کس جگہ کس کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، کس طرح سے وہ اپنی خاموشی کو جسٹیفائی کریں گے. ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ نے اپنی کیبنٹ کو یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ ذرا ریویو کریں کہ جو ICC کے وارنٹ نیتن یاہو کے اوپر نکلے ہوئے ہیں کیا ہم اپنے ملک میں انفورس کر سکتے ہیں. یعنی انہوں نے آرڈر دیا ہے کہ ICC کے وارنٹس اب ساؤتھ کوریا میں بھی انفورس ہوں گے اگینسٹ نیتن یاہو. بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ ساؤتھ کوریا اور جاپان جو ہے یہ مکمل یعنی امریکہ کے ایک طرح سے بالکل کنٹرول میں ہیں اور ان کے اتحادی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب یورپ نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا تو انہوں نے نہیں کیا. جاپان اور ساؤتھ کوریا میں انہوں نے نہیں کیا کیونکہ ان کی بہت مجبوریاں ہیں. آپ جاپان دیکھیں مکمل ہارا ہوا ہے، وہاں پر امریکی بیسز ہیں تو یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. تو ساؤتھ کوریا جیسے ملک کا اسرائیل کے خلاف اقدام اٹھانا اصل میں یہ امریکہ کو چیلنج ہے نا، کیونکہ یہ ملک کچھ نہیں کرتے چونکہ امریکہ کی وجہ سے کچھ نہیں کرتے. امریکہ کی وجہ سے کچھ نہیں کرتے تو یہ ایک سگنل ہے کہ وہ جو امریکن ہیجمنی ہے اس کا زوال اور ڈکلائن ہو رہا ہے. جب امریکہ کے وہ اتحادی جو بالکل امریکہ کے کنٹرول میں ہیں وہ بھی اس حد تک جب وہ بولنا شروع گئے اگینسٹ اسرائیل. اور آپ کو بتایا کہ جو بھی اسرائیل کے خلاف بولتا ہے امریکہ اس کو اپنے خلاف سمجھتا ہے نا. عالمی عدالت پر تو امریکہ نے سینکشن لگائی ہوئی ہیں. تو ساؤتھ کوریا نے جو ہے وہ آرڈر پریزیڈنٹ نے آرڈر کیا ہے. جو سموت فلوٹیلا ہے جس کے ایکٹیوسٹ کو پکڑا گیا اور بہت ہی غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، ذلت کی گئی، ان کو گالیاں دی گئیں اور ٹارچر کیا گیا، پھر اس کی ویڈیو بنا کر جب وہ جاری کی گئی تو اس پر کافی سخت ریئیکشن آیا ہے یورپینز کا بھی، کولیکٹیو ویسٹ کا. پولینڈ نے بھی اسرائیلی ایمبیسڈر کو بلا لیا. کل اسپین اور اٹلی پہلے ہی بلا چکے تھے، پھر نیدرلینڈ نے جب وہ بلا لیا اور ایون کینیڈا نے بلا لیا، نیوزی لینڈ نے بلا لیا، اور بھی ملکوں نے جو ہے وہ اسرائیلی ایمبیسڈر کو جو وہ سمن کیا اور کنڈیم کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسپین نے مزید آگے بات بڑھائی ہے کہ اسرائیل کے خلاف پریکٹیکل ایکشن جو وہ لینے چاہیے. تو یہ کافی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ کولیکٹیو ویسٹ میں اسرائیلی ایمبیسڈرز کو بلایا جا رہا ہے. یہ کافی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، ایسا کبھی اس سے پہلے ہوا نہیں. بٹ پریکٹیکل کیا ہے؟ زیرو. اور اس میں ایک گیم یہ ہے کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے. یعنی یہ تو بین گور نے کیا، بین گور بہت برا ہے. اوپر سے نیتن یاہو نے ٹویٹ کیا کہ یہ جو بین گور نے ویڈیو جاری کی ہے یہ اسرائیلی نارمز کے خلاف ہے، یہ تو ہماری ویلیوز نہیں ہیں، ہم تو اتنے مہذب یافتہ ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، اتنے مہذب ہیں، یہ تو ہماری نارمز ہی نہیں ہیں، یہ تو ہماری ویلیوز. یہ بین گور بس یہ ہمارا برا بچہ ہے، یہ ذرا جو ہے نا ہمارا گندا بچہ ہے، بس یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے. اوپر سے اسرائیلی فارن منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ یہ اس نے صحیح نہیں کیا. مطلب ادھر جو ویسٹرن گورنمنٹس ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ اسرائیلی گورنمنٹ کے جو ریپرزینٹیٹیوز نے سلوک کیا، یعنی وہ اسرائیل بھی نہیں کہہ رہی، اسرائیلی گورنمنٹ بھی نہیں کہہ رہی،
اسرائیلی گورنمنٹ میں بھی ریپرزینٹیٹو. تو یہ ابھی وہ گیپ ہے جس کو فل کیا جانا ہے اور پریکٹیکل سٹیپس ان کو لینے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیر کر رہے ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہیں. یہ جتنا اسرائیلی کرائمز کو پروٹیکٹ کرتے چلے جائیں گے, آخر میں ان کرائمز کا برڈن انہی کے سروں پر گرے گا ایک گریٹر کرائسس کی صورت میں. آج اس کا ون آف دا کرائسس تو یہ فیس کر رہے ہیں نا, روزانہ 500 ملین یوروز ایکسٹرا پے کر رہے ہیں نا, ڈی انڈسٹریلائزیشن تو فیس کر رہے ہیں نا, مائگریشن تو فیس کر رہے ہیں نا, اور بھی ملٹیپل مسائل اور کرائسس تو فیس کر رہے ہیں. سو یہ اسرائیلی کرائمز کا برڈن ہے جو کرائسس میں کنورٹ ہو کر ان کے سروں پر گر رہا ہے. تو جتنا یہ ڈیلے کرتے چلے جائیں گے اور اس طرح سے منافقت دکھائیں گے تو یہ کرائسس مزید بڑا ہو کر ان کے سروں پر گرے گا. تو ایک اچھا سٹیپ ہے کہ انہوں نے سمن کیا ہے, کرٹیسائز کیا ہے, لیکن پریکٹیکل سٹیپ جو لینے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں ساؤتھ کوریا کے صدر نے کہا ہے کہ ICC کے اوپر جو وہ وارنٹس ہم یہاں پر امپلیمنٹ کریں گے. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. اب جو امریکہ ہے اس نے کیا کیا, امریکہ نے جو فلوٹیلا ہے اس کے جو آرگنائزرز ہیں ان پر سینکشن لگا دیے. امریکہ بھی ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ, دیکھیں نا, بلا وجہ اسرائیلی گناہوں کو اپنے سر لینا, بس اور کچھ بھی نہیں ہے, اپنے کھاتے میں ڈلوانا. نہ یہ اس کو الاؤ کیا جائے کہ یہ کرائمز کرتا پھرے, پھر وہ جو میسٹ کرتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے پھر ان کو ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ وہ ایمبیسڈرز کو بلا رہے ہیں اور بے ضرر لوگ کھانا لے کر جا رہے ہیں, الٹا سینکشن کس پر لگ رہی ہیں, فلوٹیلا کے جو آرگنائزرز ہیں. مطلب یہ پتہ نہیں اب تاریخ میں اس کو کس طرح سے جب لکھا جائے گا, اور امریکہ پتہ نہیں اب کیسے, مطلب دنیا کا جو وہ اپنے آپ کو لیڈر ڈکلیئر کرتا ہے وہ کیسے کرے گا, اور امریکن میڈیا اس اقدام کو کیسے جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے گا, اور امریکن جوڈیشری کیسے کرے گی, اور امریکہ کے لوگ کیسے کریں گے جو پہلے دن سے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ گورنمنٹس اپنے آپ کو بھی بہرحال وہاں پر مزید ایکسپوز کر رہی ہیں. لیکن یہ ایک لڑائی ہے جو جاری ہے, یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے. مطلب اس لڑائی میں کوئی حد نہیں ہے, کوئی موریلٹی نہیں ہے. اسرائیل ویسٹرن گورنمنٹس کو اس حد تک لے گیا ہے کہ وہ تمام حدیں کراس کر گئی ہیں. مطلب وہ اسرائیل کو نہیں روک رہے, فلوٹیلا کے جو آرگنائزرز ہیں ان کو سینکشن کر رہے ہیں, جو کھانا غزہ کے لیے بھیج رہے ہیں ان کو سینکشن کر رہے ہیں. اور ادھر جو ہے وہ اسرائیل مکمل زور لگا رہا ہے کہ حملہ ہو. ایکزیوس کی جو رپورٹ تازہ ترین آئی ہے اس میں نتنیاہو اور ٹرمپ کی جو کال پر بات ہوئی, ایکزیوس میں لکھا ہوا ہے کہ نتنیاہو کا پارا ہائی ہو گیا اور اس نے کہا کہ حملہ ہونا چاہیے, اور اس کو مذاکرات پر بڑے شکوک و شبہات ہیں, اور اس نے کہا کہ فوری اٹیک جب ایران پر کرنا چاہیے. ایکزیوس کی رپورٹ ہے. اور العربیہ سعودی عرب کا میڈیا کوٹ کر رہا ہے اسرائیلی میڈیا کو, اور اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ریپیٹڈ راؤنڈز آف فائٹنگ اگینسٹ ایران. اب یہ آج نیا ڈاکٹرائن ہے, یعنی پیریڈ کلنگ ہوگی اگلے 2-3 سال میں, یعنی ابھی حملہ ہوگا, پھر 6 مہینے 8 مہینے یہ انتظار کریں گے, اپنے سٹاکس کو ریفل کریں گے, پھر آئیں گے, پھر حملہ کریں گے. تو یہ آج ان کی نئی ڈاکٹرائن ہے, اور کہتے ہیں کہ ہاں وی ول لانچ وارز ایٹ اے فاسٹر پیس اگینسٹ ایران. بڑی فاسٹر پیس کے ساتھ ہم ایران پر جنگیں مسلط کریں گے. دا وار ود ایران از لانگ ٹرم, یہ 2-4 دن کا قصہ نہیں ہے, یہ لانگ ٹرم وار ہے جس میں ہم پیریڈز کے اندر ایران کو تباہ کریں گے. الٹیمیٹ گول وہی ہے کہ ایران کو ایک فیلڈ اسٹیٹ بنانا اور کولیپس کرنا. تو ایران کیا بیوقوف ہے کہ ایران اپنی پیریڈ کلنگ جب وہ کرواتا رہے گا؟ تو اس لیے تو ایران کی جو شرائط ہیں وہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے, اس میں کوئی کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ایک کمپریہنسو جنگ بندی اس لیے چاہتا ہے, اور ایسے اقدامات کے ساتھ تو امریکہ کی کوئی کریڈیبلٹی بچی نہیں ہے کہ اس کی گارنٹیز کو کچھ مانا جائے. اس لیے ایران کہہ رہا ہے ہمیں چائنا کی گارنٹی جب وہ دی جائے, چائنا ہمیں گارنٹی دے تو ہم مانیں گے. تو ادھر وائٹ ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو امریکی میڈیا کی رپورٹ ہے کہ ٹرمپ نے فی الحال ڈیلے کر دیا ہے حملے کو. اب یہ انہی کی رپورٹس ہیں کہ فی الحال جو ہے وہ اندر ڈویژن بہت زیادہ ہے, ٹرمپ انتظامیہ میں ڈویژن بہت زیادہ, اور گلف سٹیٹس کا میسج گیا ہے, اور گلف سٹیٹ نہیں چاہتی کہ حملہ ہو. ان کو خطرہ ہے کہ مزید ریجنل انسٹیبلٹی پھیلے گی اور اکنامک فال آؤٹ جب وہ آئے گا. تو ظاہر ہے وہاں پر کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ڈیلے ہے, تو وہ بھی میڈیا کی رپورٹس ہیں, ابھی ٹرمپ نے تو خود نہیں کہا. اور ان کے کہنے کا اعتبار کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے ایسی رپورٹس کو ایک دھوکے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. سعودی عرب سے میسج یہ گیا ہے کہ یہاں پر ظاہر حج ہو رہا ہے, تو اس درمیان ہم نہیں چاہتے کہ کوئی جنگ جب وہ یہاں پر چھڑے. تو یہ میسج ہے وہ یہاں سے ضرور گیا ہے. اور
ادھر گرین لینڈ کا پھڈا آگے بڑھ رہا ہے. یورپین جو امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ہر قدم میں قدم ملا کر ساتھ چل رہے ہیں. گرین لینڈ میں جو ہے وہ امریکہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. جو امریکی انوائے ہیں باقاعدہ وہاں پر بھیجے گئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا فٹ پرنٹ جو ہے وہ گرین لینڈ میں ایکسپینڈ کریں گے. سی این این کی آج رپورٹ سامنے ہے. سی این این نے کہا ہے کہ ایران نے اپنی ڈرون پروڈکشن کو فاسٹر پیس پر کر دیا. جتنا ہم سوچ رہے تھے, امریکہ اسرائیل سوچ رہے تھے, اس سے بھی زیادہ براڈر لیول کے اوپر جو ملٹری انڈسٹریل بیس ہے اس کو ری بلڈ کیا جا رہا ہے. مزید پروڈکشن تیز اور اپنی آرمی کی جو رینکس ہیں ان کو ری بلڈ کیا جا رہا ہے. یہ آج سی این این کی رپورٹ ہے. اور ایران نے یہ کہا کہ امریکہ کی ڈپلومیسی پر ٹرسٹ کرنے کا جو دور ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے, اور اس وقت ہم ہر سینیریو کے لیے تیار ہیں, ڈپلومیسی کے لیے بھی اور جنگ کے لیے بھی. اور جو ویسٹرن مین اسٹریم میڈیا ہے, امریکن مین اسٹریم میڈیا ہے, وہ امریکن پبلک کے سامنے وہ ریالٹی نہیں لا رہا کہ کس طرح سے کرشنگ کاسٹ آف جو کرشنگ کاسٹ ہے دیر گورنمنٹ فیلڈ وار اگینسٹ ایران, کہ جو انفلیشن کی صورت میں جو کاسٹ پے کرنا پڑ رہی ہے وہ امریکن میڈیا جو چھپا رہا ہے. اور انہوں نے ہماری امیزنگ پاور کو محسوس کیا ہے, اینڈ دے آر ناٹ ریڈی فار واٹس کمنگ. اور جو مزید آ رہا ہے, جو اب مزید ہماری طاقت کا مظاہرہ دیکھیں گے, ان کو اندازہ بھی نہیں ہے. اور جو سپریم لیڈر کے ایڈوائزر ہیں, پولیٹیکل ایڈوائزر, انہوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بڑے ٹریپ میں پھنس چکا ہے. اور وہ ٹریپ کیا ہے؟ ایک طرف روزانہ ایران کو دھمکیاں دینا, اور دوسری طرف اینگری امریکن کسٹمرز ایٹ گیس سٹیشنز. مطلب اس کانٹراڈکٹری ٹریپ میں وہ جو پھنس چکا ہے. ادھر وہ اینگری کسٹمرز کھڑے ہیں گیس سٹیشنز پر, اور ادھر روز ایران کو دھمکیاں ہیں. جنگ کرتا ہے تو وہ پرائسز اوپر جاتی ہیں, لیکن سافٹ بات کرتا ہے تو پھر وہ بتائے گا کیسے کہ میں جیتا ہوں. سو یہ ایک ٹریپ ہے جس میں وہ پھنسا ہوا ہے. سو ٹرمپ کو ارجنٹ نیڈ ہے کہ مارکیٹ سٹیبلٹی آئے اور جو ڈومیسٹک انفلیشن ہے وہ نیچے آئے. اور ایران نے کہا, سپریم لیڈر کے ایڈوائزر نے, کہ اس وقت ریجن کا جو میپ ہے یہ واشنگٹن کے مطابق ڈرا نہیں کیا جا رہا, بلکہ اکارڈنگ ٹو دا تہران نے جو ریالٹیز آن گراؤنڈ پیدا کی ہیں اس کے مطابق ڈرا ہو رہا ہے. میکرون اسٹوڈ اپ ٹو ٹرمپ ان پرائیویٹ فون کال. ٹرمپ کے فیس پر اس نے کہا دیٹ واز اے گریو ایرر. چھوٹی موٹی غلطی نہیں, گریو ایرر, بہت بڑی غلطی تھی. ڈیورنگ اے بلنٹ ایکسچینج آن دا ٹو پریزیڈنٹس پرسنل انسیکیورڈ ٹیلیفونز. بلنٹ ایکسچینج مطلب یہ تو یورپینز کوئی کر ہی نہیں نہ سکتا, تو اس نے اس انداز میں جب وہ بتایا اس کو. یوکرین کی جنگ بہت خراب ہو رہی ہے. ابھی یوکرین نے حملہ کیا ہے رشیا کی ایک آئل ریفائنری کے اوپر, 2 لوگ وہاں پر مارے گئے ہیں اور وہاں پر آگ بھڑک اٹھی ہے. اس آئل ریفائنری کے اوپر کام بند ہو گیا ہے. یہ اسی لیے رشیا جو ہے وہ نیوکلر کی تیاری جو وہ کر رہا ہے. ڈیلیوری آف نیوکلر منیشن ٹو دا فیلڈ اسٹوریج سائٹس ان بیلاروس ایز پارٹ آف نیوکلر ایکسرسائز. چونکہ رشیا کو وہ ڈیمیج کر رہے ہیں نا, اس کی انرجی کو ایک ایک کر کے نشانہ بنا رہے ہیں. رشیا یہ کتنی دیر افورڈ کر سکے گا؟ تو یہ جنگ اپنے ساتھ نیوکلر کا رسک رکھتی ہے, اور رشیا کا میسج ان کو دے رہا ہے کہ ایک سیز فائر کیا جائے, مکمل جنگ بندی کی جائے اور اس مسئلے کو ختم کیا جائے. لیکن وہ اس جنگ کو آگے چلا رہے ہیں. تو رشیا یہ دھمکا رہا ہے اس سے کہ وہ الٹیمیٹلی اس طرف جائے گا. اور جیسے جان میر شیمر نے کہا کہ دنیا بہت قریب کھڑی ہے ایک نیوکلر وار کے. بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے حاضر آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.